جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورس حبل اللہ میں آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ پہلی نشست میں تو ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، دوسری نشست میں ہم نے آدم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، کیا تھی؟ شاباش۔ اور اس کے بعد تیسری نشست میں ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ شاباش، انی مغلوب فانتصر۔ چوتھی نشست میں بھی ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ رب رب یہ نہیں آپ کو یاد ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے، دعا یاد کریں۔ یہ کورس ہم نے دعا آپ کو پڑھانے کے لیے تھوڑی نہ شروع کیا ہے، آپ کو یاد کروانے کے لیے شروع کیا ہے۔ اب وہ فلیش کارڈ میں نہیں رکھتا موبائل میں، ورنہ میں آپ کو پیچھے کر کے یاد کروا دیتا۔ باہر کیف آج 5ویں نشست ہے۔ آج آپ کے سامنے جو دعا ہے یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، اور گناہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو وہ نیکی کہلائے گا، اور وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اسے گناہ کہتے ہیں عرف عام میں۔ سادہ سی تعریف۔ اب نا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں، یہ آپ کے سامنے جو دعا موجود ہے نا، یہ پتہ ہے انہوں نے کب پڑھی تھی؟ وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ دیکھیں بہت سے کام ہوتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ ہمارا ذاتی فائدہ مضمر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ روزہ رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کا ہیلتھ فاسٹنگ ہے، آپ کی صحت کو امپروو کرتا ہے، آپ کے اسٹمک کو یہ ریسٹ دیتا ہے، اور بھی بہت سے کینسر جیسی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ خیر میڈیکلی نہیں، ویسے بھی بڑے فوائد ہیں اس کے۔ اسی طرح سے آپ اگر حج کرتے ہیں آپ کی ایک آؤٹنگ ہو جاتی ہے، یعنی میں ایک ویسے بتا رہا ہوں، آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی ورزش ہو جاتی ہے۔ جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کا کچھ نہ کچھ فوری، یعنی یوں کہیں کہ فی البدی ملنے والا فائدہ بھی موجود ہوتا ہے۔ جو اصلی فائدہ ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے، لیکن فی البدی جو آپ کے یہ حیوانی جسم کو فائدہ ملنا ہے وہ بھی باہر کے آپ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خالص نیکی کر رہے ہیں جس میں پیچھے ان کو فی البدی ملنے والا فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ ایک اجاڑ بیابان میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے وہ ایک عمارت کھڑی کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں جس کو اللہ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر کہا ہے۔ اب دیکھیں اتنی نیکی کا کام، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، تو نیکی کا کام کرتے ہوئے نا بجائے اس کے کہ وہ اترائیں، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز پہ فخر کریں کہ واہ واہ ہم نے کیا نیک کام کر لیا، وہ ترلا کر رہے ہیں، منت کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لیں، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو سب کی سننے والا ہے اور تو خوب جانتا ہے کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے، تو خوب جاننے والا ہے اور تو ہی تو سب کی سننے والا ہے۔ میری بھی یہ دعا سن لے، میں نے یہ جو نیک کام کر رہا ہوں تیری توفیق سے کر رہا ہوں، اب اس کا ثمر تو تب ہے جب تو قبول کر لے۔ آپ بات سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سٹیٹس کسی ایک خاص بندے کے لیے لگایا ہے، وہی نہ دیکھے آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا، اور صرف وہ دیکھ لے، آپ کے 100 ویوز نہ ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ایکچولی آپ جس مقصد کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس مقصد کو پانے میں ہی مزہ ہے، اگر وہ مقصد نہ پائیں گے تو آپ تشنہ لب ہی رہیں گے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ایک نیک کام کر رہے ہیں اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ نیک کام کی اصل تو یہ ہے اگر اللہ قبول کر لے،
اگر اللہ کو پسند آ جائے، ورنہ آپ کا کام درے کا درا رہ جائے گا، آپ کی محنت خاک وہاں پر کیا رنگ لائے گی اگر اللہ کو پسند نہ آیا، اگر اللہ نے قبول نہ کیا۔ آپ بھی اگر کبھی کوئی نیک کام کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کی ویسی فائنینشلی پیسے دے کر مدد کریں، کسی کو کوئی علم کی بات بتا کر مدد کریں، کسی کو راستہ بتا دیں، یا ویسے ہی کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کر رہا ہے اس کو روک دیں، کوئی بھی نیک کام جب آپ کریں، اگر آپ کے دل میں یہ گھمنڈ پیدا ہو نا، واہ بلائیں یار تم تھے کیا بات، تو فوراً اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلائیں، یہ تو وہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے، ورنہ کتنے ہیں جو کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو باہر کیا، جب کبھی آپ کو کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے منت کیا کریں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ ہم سے قبول کر لینا، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو سب کی سننے والا اور تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ میں نے ڈسکرپشن لکھی ہے، وہ ذرا ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر کسی نیک کام کی توفیق ہو آپ کو تو اس پر اترائیں نہ، اس پر غرور نہ کریں، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ان الفاظ میں اپنے مالک کے سامنے منت کریں کہ وہ اب اس کو قبول بھی کر لے۔ اگر وہ قبول کرے گا تو کچھ رنگ لائے گی آپ کی محنت۔ دعا ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر یاد کر لیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔